بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قوم لوط ایک ایسی قوم جو مرد سے اور عورت سے بدفعلی کرتے تھے اور جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور تمام لوگوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا۔ جتنے بھی قوم لوط میں لوگ موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے اور تمام لوگ مارے گئے، یہاں تک کہ ایک عورت خانہ کعبہ میں چھپ گئی تو وہاں پر پتھر آسمان پر کھڑا رہا۔ 40 دن تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ 40 دن کے بعد جب وہ عورت باہر نکلی تو وہ پتھر اسی کو لگا اور وہ وہیں پر مر گئی۔ مختلف احادیث کے مطابق ہر پتھر پر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا نام لکھا تھا اور وہ پتھر اسی کو ہی جا کر لگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورت جو 40 روز تک خانہ کعبہ میں چھپی رہی مگر وہ پتھر اس کا انتظار کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں یہ قانون ہے کہ ہر وہ شخص جو مرد سے بدفعلی کرتا ہے یا عورت سے، اس پر رجم کی سزا دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کو پتھر مار کر مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر پتھروں کا عذاب نازل کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جدید دنیا میں بھی قوم لوط کے لوگ موجود ہیں جو مرد سے اور عورت سے بدفعلی کرتے ہیں، کیونکہ شیطان نے قوم لوط کو گمراہ کیا تھا اور ان کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا تھا۔ پہلے وہ شخص بہت اچھے تھے، وہ 5 بڑے شہر تھے جو بہت ہی مہمان نواز تھے، مگر شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو آج کی اس دنیا میں نیدرلینڈ وہ پہلا ملک ہے جس نے مرد کو مرد سے اجازت دی کہ وہ شادی کر سکتا ہے، اور یہ قانون ان کی پارلیمنٹ نے سال 2000 میں پاس کیا۔ اس کے دیکھا دیکھی باقی ممالک بھی شامل ہوئے اور اس کے بعد بیلجیم، کینیڈا، اسپین، ساؤتھ افریقہ، ناروے، سویڈن، ارجنٹینا، پرتگال، آئس لینڈ اور ڈنمارک نے بھی اپنے قانون میں یہ بات درج کی کہ مرد سے اور عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ آج کے اس وقت میں کل 35 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے قانونی طور پر یہ اجازت دے دی۔ اسی طرح سے کوسوو پہلا مسلم ملک ہے جس نے مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوسوو خود کو کونسل آف یورپ میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے 1970 میں یونیورسٹی آف مینیسوٹا کے طالب علم جیک بیکر اور مائیکل میکونل نے مرد کو مرد سے شادی کرنے کے لیے ان کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جو اس وقت کی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی اور کہا تھا کہ شادی صرف ایک مرد اور ایک عورت میں ہو سکتی ہے۔ لیکن 1993 میں ہوائی کی سپریم کورٹ نے کہا یہ بات غلط ہے، ہر کسی کو آزادی ہے اور کسی کو بھی اس کی جینڈر پر ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پابندی ختم کر دی تھی۔ اسی طرح سے تائیوان وہ پہلا ایشیائی ملک ہے جس نے سیم سیکس میرجز کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح سے سب سے پہلا ملک نیدرلینڈ ہے جس نے سال 2000 میں قوم لوط کی طرح مرد کو مرد سے شادی کرنے کی اجازت دی، جس کے بعد دیکھا دیکھی بیلجیم، کینیڈا، اسپین، ساؤتھ افریقہ، ناروے، سویڈن، ارجنٹینا، پرتگال، آئس لینڈ، ڈنمارک، یوروگوئے اور برازیل یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 10 ایسے ممالک ہیں جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں کہ کوئی کس طرح سے بھی سیکس کر سکتا ہے، وہاں پر کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی جدید دنیا میں ان کو
सेक्स की जन्नत भी कहा जाता है। ऐसे ममालिक में सबसे पहला नंबर थाईलैंड का है, जिसके शहर बैंकॉक को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और पूरी दुनिया से बुरे लोग वहाँ पर जमा होते हैं और आज़ादी से बुरे काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कानून है कि कोई भी किसी को ऐसे काम करने से नहीं रोक सकता। और एक तहकीक के मुताबिक वहाँ पर मौजूद हर 10,000 औरतों में से 45 औरतें प्रॉस्टिट्यूट होती हैं और वो ब्रॉथल पर काम करती हैं, मीन्स वो फाहिशा होती हैं और धंधा करती हैं। इसी तरह से बाकी ममालिक में डेनमार्क भी शामिल है, जहाँ पर ये काम करने की आज़ादी हासिल है। इटली ये वो जदीद मुल्क है जहाँ पर ये काम करने की मुकम्मल आज़ादी है। ये वो मुल्क है जहाँ पर पहले बहुत बड़ा तूफ़ान आया और तमाम लोग ख़त्म हो गए थे, लेकिन इसके बाद ये मुल्क इनके प्राइम मिनिस्टर पर सबसे पहले बुरे काम करने का इल्ज़ाम लगा और आज तक वहाँ पर ऐसे काम करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। इसी तरह से फ्रांस वो पहला मुल्क है जहाँ पर बच्चों के साथ भी किसी किस्म का कानून नहीं और वहाँ पर 12 साल तक बच्चों को आज़ादी है तो हर किस्म के बुरे काम कर सकते हैं। इस तरह से नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड और फिनलैंड ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं और वहाँ पर पूरी दुनिया से बुरे लोग जमा होते हैं और कौम लूत की तरह बुरे काम करते हैं। वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह ताला का इन तमाम ममालिक पर अज़ाब नाजिल हो और जिस तरह से अल्लाह ताला ने कौम लूत को एक ही अज़ाब में ख़त्म कर दिया था, अल्लाह भी इन तमाम ममालिक को ख़त्म कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कौम लूत पर पत्थरों का अज़ाब भेजा, क्योंकि वो इस हद तक बढ़ गए थे कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा था तो वो उनके साथ भी बुराई करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया और वो सब लोग मारे गए। यहाँ तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वो भी एक बुरी औरत थी और उसका काम ये था कि जब भी कोई भी नए लोग आते, मेहमान आते थे तो वो वहाँ पर मौजूद लोगों को जाकर बताती थी कि आज नए लोग आए हैं और आप लोग उनके साथ बुराई कर सकते हैं। यही वजह है कि उस पर भी अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ और अल्लाह ताला ने उसको भी ख़त्म कर दिया। मेरी इस तरह की नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।